ڈیرہ اسماعیل خان میں دریائے سندھ کے کنارے یہ کیل قوم کی بستی ہے، اور ماڑی پور سے لے کر تونسا شریف تک دریائے سندھ کے کنارے کنارے یہی کیل قوم آباد ہے، اور تقریباً ہر جگہ پر ان کا رہن سہن اور طور طریقے ایک جیسے ہی ہیں۔ مثلا اگر آپ اس بستی کے ان گھروں کو دیکھیں تو یہ اس کندر سے بنے ہوئے ہیں جو کہ دریائے سندھ کے کنارے اگتی ہے۔ زندگی کے حوالے سے ان لوگوں کی کوئی بڑی بڑی خواہشات نہیں ہیں، بلکہ لگے بندھے معمولات ہیں، جن میں سب سے اہم کام دریائے سندھ کے کنارے اگنے والی وہ مختلف جھاڑیاں اکٹھی کرنا ہے جن سے یہ روزمرہ کے استعمال کی چیزیں بناتے ہیں۔ دریائے سندھ کے کنارے اگنے والی ان جھاڑیوں میں کندر بھی ہوتی ہے اور کانپیں بھی۔ وہ یہ چناؤ میں رہتے ہیں، ادھر تو ہم ان کو کیل کہتے ہیں، سندھ میں جا کے وہ ہو جاتے ہیں کیئر، تو یہاں جو ہوتے ہیں ان کو پہلے مور کہتے ہیں۔ مور مطلب پرانے دریاؤں کے لوگوں کو مور بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا کام جو ٹوکرے کانبیں ہوتی تھیں، بڑی بڑی گھنے وہ لائی کے جو جنگلات ہیں، تو جھاؤ کے جنگلوں میں یہ ٹوکرے بنتے تھے۔ اس کے پاس بہت سارا، اب تو ان کو کام نہیں ملتی ہے جس سے ٹوکرے بنائے۔ ان کانپوں سے ٹوکریاں بنانے کا ہنر اکرم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا تھا، جو دریا کے کناروں پر اگنے والی ان خودرو جھاڑیوں سے ٹوکریاں بنا کر گزر بسر کیا کرتے تھے۔ جھونپڑیوں کے گرد یہ دیوار تروا کہلاتی ہے، جو ایک دریائی جھاڑی قطر سے بنتی ہے۔ کیلوں کی بستی کے تمام گھروں کی اندرونی ساخت بھی تقریباً ایک جیسی ہی ہوتی ہے، یعنی گھر میں داخل ہوں تو سامنے وسط میں چولہا اور گھر کی دیواروں کے ساتھ تھوڑا سا سامان، بس یہی ان کی کل کائنات ہے، جسے کسی بھی لمحے سمیٹ کر یہ دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر جا بیٹھتے ہیں۔ اگرچہ کسی جگہ پر مستقل ٹھکانہ بنا کر رہائش اختیار کرنا کیل قوم کا مزاج تو نہیں، مگر گزشتہ چند برسوں کے دوران ان میں اپنے گھر کی خواہش بھی جاگی ہے، جس کے لیے دریا کے کناروں پر انہوں نے تھوڑی بہت زمین اور بے شمار خدشات خرید لیے ہیں۔ سارے لوگ دیما تو گزار زندگی انہوں نے بیکار رہ گئی ہے۔ زمین تو خرید لی ہے مگر سکت نہیں کہ گھر بنا سکے، اور زمین بھی غیر محفوظ ہے، یہاں سے زمیندار کسی وقت بھی ہمیں اٹھا سکتا ہے۔ علاج معالجے اور صاف پانی کی سہولیات سے محروم اور زندگی کی دیگر بنیادی ضرورتوں کو ترستے ان کہلوں کے بچوں کے لیے اگرچہ ایک سرکاری تنظیم نے بستی میں ایک چھوٹا سا اسکول تو کھول دیا ہے، مگر زیادہ تر بچے اسکول نہیں آتے، کیونکہ ان کے والدین کو ان کی تعلیم سے زیادہ اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ زندگی کی گاڑی کو دھکا دینے کے لیے 2-4 پیسے کمانے کا کوئی راستہ ڈھونڈ لیا جائے، جیسے عالمگیر نے کمائی کا یہ راستہ بندر کے تماشے میں ڈھونڈا ہے۔ عالمگیر نے بندر کو اتنا کچھ سکھا دیا ہے کہ اب وہ کہیں بھی مجمع لگا کر کچھ نہ کچھ تو کما ہی سکتا ہے، لیکن وہ بچے جو بندر کا تماشا دیکھنے سے خوش ہوا کرتے تھے آج ٹیکنالوجی کے اسیر ہو چکے ہیں۔ یہ عطا اللہ ہے، اس نے بچپن میں اپنے والد سے ہارمونیم بجانا سیکھا تھا۔ اپنے اس فن کے ذریعے اسے بھی تھوڑی بہت آمدنی کی امید رہتی ہے، جس کے آسرے پر یہ ہر روز نکلتا ہے اور جہاں چند لوگوں کو جمع دیکھتا ہے ہارمونیم کے سر چھیڑ دیتا ہے۔ جی میں بچڑی کو جی کا تارا وہ دلی ڈے میں یا نہ ڈے میں بیٹا کول رامے ہو بیٹا کول رامے دلی ڈے میں یا نہ ڈے میں بیٹا کول رامے ہو بیٹا کول رامے میرے نال سونا
فن کے قدردان گھٹنے لگیں تو وہ فن بھی معدوم ہوتا چلا جاتا ہے، جیسے ڈیرہ اسماعیل خان میں موجود 500 سال پرانا لیکر ورک۔ ایک زمانہ تھا جب لیکر ورک کی سرپرستی کی وجہ سے اسے خوب فروغ حاصل ہوا، مگر اب یہ سمٹتے سمٹتے صرف ایک گھرانے تک محدود ہو گیا ہے، جو بر صغیر میں اس فن کی ابتدا کرنے والے استاد کریم علی کی 8ویں نسل ہے۔ 5 صدیوں کا سفر کرنے والے لیکر ورک کو آج 21ویں صدی کی نسل اگرچہ جدتوں کے ساتھ آگے بڑھانے کی کوشش ضرور کر رہی ہے، مگر ان کی حوصلہ افزائی اور سرپرستی بھی ضروری ہے۔ پہلے میں نے اپنے دادا کو دیکھا، اس کے بعد پھر بابا کو کرتے ہوئے دیکھا، تو اسی طرح سے مجھے شوق ہوتا گیا کہ میں بھی یہ کام سیکھوں اور اس کام کو آگے تک لے کے جاؤں۔ میری یہ خواہش ہے کہ میں یہ کام پورے ملک میں پھیلاؤں، ہر جگہ لے کے جاؤں، دکھاؤں لوگوں کو کہ پاکستان میں بھی ایسا کام ہو رہا ہے۔ حکومت اس طرح کے مجھے چانسز تھے کہ میں باہر کے ملک جا کے اور یہ سارا کام وہاں پہ دکھا سکوں۔ لیکر ورک کی طرح جس دوسرے فن کو یہاں فروغ حاصل ہوا وہ ڈیرہ کا روایتی فن پہلوانی ہے۔ ڈیرہ کے پہلوان پہلوانی کے روایتی انداز کے ساتھ ساتھ اب اس میں ہونے والی جدتوں کو بھی قبول کر رہے ہیں تاکہ کشتی کے بین الاقوامی مقابلوں میں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کر سکیں۔ توسیع پروگرام برائے حفاظتی ٹیکہ جات EPI کے تحت 12 جان لیوا بیماریوں سے بچاؤ کے لیے منظور شدہ ٹیکے اور قطرے مفت فراہم کیے جاتے ہیں۔ بچوں کی پیدائش سے لے کر ان کی 15 ماہ کی عمر تک ایک شیڈول ترتیب دیا ہے، جس میں 6 دفعہ مراکز صحت میں تربیت یافتہ عملے سے مفت ٹیکے لگوائے اور قطرے پلوائے جاتے ہیں۔ حفاظتی ٹیکہ جات کے عمومی شیڈول کے ساتھ ساتھ خسرہ، روبیلا، پولیو اور باقی جان لیوا بیماریوں کی اضافی ٹیکہ جات کی مہم میں بھی اپنے بچوں کو ضرور ٹیکے لگوائیں اور پولیو سے بچاؤ کے 2 قطرے بھی ضرور پلوائیں۔ تہذیب و ثقافت کے یہ تمام رنگ انسان کی خواہشوں اور خوشیوں کے مظہر ہوتے ہیں، اور معاشرے کی دیگر اقوام کی طرح دریائے سندھ کے کناروں پر بسنے والی کہل قوم کے افراد نے بھی اپنے دکھوں اور پریشانیوں کو خوشیوں کے لمحوں میں تبدیل کرنا سیکھ لیا ہے۔ مثلا یہ کہل ایکٹنگ کر کے دکھا رہا ہے کہ گیدڑ کس طرح تربوز کے کھیتوں میں چوری چھپے آتا ہے۔ کئی روایتی کھیل اور بھی تھے جو کہل قوم میں کبھی بہت مقبول ہوا کرتے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ کھیل معدوم ہو گئے اور اب صرف ان کا تذکرہ ہی باقی رہ گیا ہے۔ دریا کی لہروں پر پلنے والی کہل قوم کے افراد میں یہ بات سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے کہ عورت یا بھینس کا دریا میں ڈوب جانا برادری کے لیے شرم کی بات ہوا کرتی تھی۔ معاشرے کی عام روایت کی طرح کہل قوم میں بھی خاندانی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے شادی بیاہ کا رواج موجود ہے، مگر ایک بنیادی فرق کے ساتھ۔ ان کے اندر جو نظام ہے وہ مادر زادی جسے ہم نظام کہتے ہیں وہ ہے، مطلب ہے کہ ان میں عورتیں جو ہوتی ہیں وہ بیاہ کر دوسری جگہ پر نہیں جاتی ہیں، عورتیں گھر میں ہوتی ہیں اور جو لڑکا ہوتا ہے، جو دولہا ہوتا ہے، وہ ان کے ہاں بیاہ کر آتا ہے۔ لیں جناب، سادگی سے نکاح ہو گیا، دلہے میاں رخصت ہو کر سسرال سدھاریں گے، مگر رخصتی سے پہلے ابھی ان خوشیوں کا لطف دوبارہ کرنے کے لیے موسیقی کا دور ابھی باقی ہے۔ خوشیوں کے ان لمحوں کے بیت جاتے ہی زندگی
एक मर्तबा फिर इनके लिए ना खत्म होने वाली मुशक्कतों और तगो-दो की सूरत में सामने आ खड़ी होती है। केल कौम की जिंदगी दरियाए सिंध से वाबस्ता रोजगार के जिन छोटे मोटे सिलसिलों से जुड़ी हुई है, उनमें एक ये कश्तियां भी हैं। इन कश्तियों के जरिए से ये लोगों को दरिया पार करवाते हैं और इससे हासिल होने वाली आमदनी से अपनी जरूरियात पूरी करते हैं। इन किश्तियों के जरिए कहल मछलियों का शिकार भी किया करते थे, मगर फिर एक नई मुश्किल पैदा हो गई। जब दरिया के किनारे कच्चे के इलाकों में आर्जी काश्तकारी की बदौलत वो झाड़ियां मादूम हो गईं जिनसे ये कारामद अशिया बनाकर चंद पैसे कमा लेते थे, या फिर इनके आबाई पेशे माहीगीरी में ठेकेदारी निज़ाम के अमल दखल ने उन्हें ठेकेदार का दस्ते नगर बना दिया, तो इनके पास हाथ फैलाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। कहलों की एक कौम मोहाणे कहलाती है, जिन्हें मछलियों के शिकार के लिए कश्ती नहीं बल्कि गहरे पानियों में उतरने की वो महारत काम आती है जो उन्होंने अपने बुजुर्गों से सीखी है। जाल को थामे ये मोहाणे आहिस्ता आहिस्ता गहरे पानी की तरफ बढ़ रहे हैं। बाज़ औक़ात मछलियां जाल के नीचे से गुजर जाती हैं, लिहाजा ये मोहाणे गोता लगाकर जाल से बच निकलने वाली मछलियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। जनवरी फरवरी के महीने में दरियाए सिंध के यखबस्ता पानी में ज्यादा देर तक रुकना खतरनाक हो सकता है, लिहाजा ये लोग कुछ देर के लिए दरिया से बाहर निकल आते हैं और जल्द अज जल्द आग जलाकर अपने बदन को हरारत पहुंचाते हैं। सर्दियों के मौसम में चूंकि दरिया में पानी की मिकदार खासी कम हो जाती है, लिहाजा दरिया पार करने वालों को इन मुहानों पर इन्हिसार करना पड़ता है, जो ये जानते हैं कि दरिया के किस हिस्से में अब भी इतना पानी मौजूद है कि इसमें कश्ती बआसानी अपना रास्ता बना सकती है। केल कौम इन कश्तियों के जरिए सिर्फ शिकार और सफर ही नहीं करती, बल्कि ये कश्तियां इनका घर भी हैं, जो इनकी खुशियों और गमों का महवर मरकज होते हैं। जब तक दरिया में मुनासिब मिकदार में पानी होता है, इनकी कश्तियां लहरों के साथ साथ सफर करती रहती हैं, मगर जब सर्दियों में दरिया का पानी उतरता है और कश्तियों की नक्ल हरकत मुमकिन नहीं रहती, तो इन कहलों की बस्तियां भी एक ठिकाने से दूसरे ठिकाने का रुख करती हैं। कहल दरिया का साथ कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसी दरिया ने तो उन्हें जीने का हुनर सिखाया है। ये जमाने की सख्तियां झेलते हैं, मगर इस दरिया के आस पास ही भटकते रहते हैं। दरिया से इन कहलों के इस रूहानी रिश्ते के मुख्तलिफ पहलुओं को सराइकी वसेब के मारूफ शायर डॉक्टर अशू लाल फकीर ने भी अपनी शायरी का मौजू बनाया है।